السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 26 مارچ سن 1984 کراچی میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ریکارڈنگ محمد طیب برائے رانا ماسٹر ساؤنڈ ملتان. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل صد تکریم و تعظیم اور مبارکباد کے مستحق ہیں لیاقت آباد کے مسلمان کہ ان سب نے مل کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سب قید صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور عظمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے یہ محفل مجلس منعقد کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، مال و جان میں برکت عطا فرمائے. جس طرح سے ان حضرات نے محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ پاک صحیح غلامی عطا فرمائے اور ہم سب کی موت آئے تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے کرتے موت آئے. عظمت انبیاء کا عنوان بڑا مقدس عنوان ہے، بہت ہی عظیم
عنوان ہے اور بڑا مطہر عنوان ہے۔ ہم لوگ چونکہ عربی پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، جانتے نہیں، اس لیے عربی لفظ کی جو اصلی حقیقت ہوتی ہے وہ ہم پر بڑی دیر سے منکشف ہوتی ہے۔ انبیاء جمع ہے نبی کی، اب ہم کیا سمجھے کہ نبی کا کیا مقام ہے؟ وہ براہ راست پروردگار عالم کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ملک میں صدر کے گورنر ہوتے ہیں، یوں بھی نہیں، گورنر تو بدلتے رہتے ہیں، نبی کوئی کبھی نہیں بدلا۔ خدا نے جس کو تاج نبوت اڑا دیا، بس اڑا دیا، کیونکہ خدا غلطی نہیں کھا سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، لہذا اسے غلطی سے ہو کیسے ہو۔ خداوند عالم جس کو اپنا نمائندہ بنائے وہ اس کے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ کس حیثیت کا مالک ہے، اور اس اللہ پاک نے ایسے ایسے مستقل مزاج نبی بنائے، آدمی کی عقل حیران ہے، فہم و ادراک اس کا جواب دے جاتا ہے کہ ایک اللہ کا نبی اللہ کے نام کی وجہ سے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال 2 سال نہیں، 100-200 سال نہیں، 950 سال مار کھاتا ہے، 950 سال۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ لوگ چاروں طرف سے اکٹھے ہو کر اس پیغمبر کو، اس نبی کو، اس اللہ کے نمائندے کو اتنا پتھر مارتے تھے کہ سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اس ڈیوٹی دینے کے باوجود قرآن کریم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں آئی کہ وہ نبی رویا ہو اور اس نے یہ عرض کیا ہو الہی میں کہاں تک مار کھاؤں، بلکہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اتنی سخت شدید مار کھانے کے بعد بھی رات کو سر سجدے میں رکھ کر کے رویا کرتے تھے، الہی او میرے پروردگار، او میرے مالک، جو کہ حق تھا تیری توحید کو پہنچانے کا میں نہ پہنچا سکا، مجھے معاف کر دے۔ شان کبریائی نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مرکز کی طاقت کو نبی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ ادھر آواز آتی ہے واللہ عزیز ذو انتقام، میں خدا بڑی طاقت کا مالک ہوں۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن پتھر کھائے اور ساری رات آنسو بہائے، گھبرائے نہیں۔ پھر ان تمام نبیوں کا سردار آیا، کسی کو خداوند کریم نے معراج کرایا کشتی میں، کسی کو معراج کرایا آگ میں، کسی کو معراج کرایا کنویں میں، کسی کو معراج کرایا بیماری میں، کسی کو معراج کرایا چھری کے نیچے، کسی کو معراج کرایا آرے کے نیچے، کسی کو معراج کہیں کرایا، سارے معراج زمین پہ ہے اور ایک معراج آسمان اور عرش پہ ہوا ہے۔ سارے نبیوں کے معراج زمین پہ، ایک آمنہ کے در یتیم کا معراج عرش بری پہ، اور فرمایا کہ عرش کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، آسمان کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، سدرۃ المنتہا کا معراج یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ کے قدم کو پہنچا، بیت المقدس کا معراج یہ ہے کہ وہ کالی کملی والے کے قدم کو پہنچا، تمام کائنات کا معراج یہ ہے کہ وہ سرکار مدینہ کے قدم کو پہنچا۔ اسی کو کہتا ہے میری معراج یہ ہے کہ میں تیرے قدم کو پہنچا، اور تیری معراج یہ ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا۔ دوسرے انبیاء کرام کو معراج ہوئے، کوئی اتنی زیبائش نہیں،
معراج کرایا تو فرما دیا اے رات ٹھہر جا، دن ٹھہر جا، سورج گردش بند کر دے، چاند اپنی گردش بند کر دے، ستارے اپنی گردش بند کر دے، ہوا اپنی گردش بند کر دے، سارا نظام عالم، نظام زمین، نظام آسمان تمام کا تمام ساکن ہو جا اور استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے سارا عالم، چونکہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ کسی چیز کو حرکت کرنے کی اجازت نہیں، تمام اشیاء اپنی جگہ پہ ساکن ہو جائے، کوئی معمولی بات نہیں۔ کائنات کا سردار آ رہا ہے، دو جہان کا سردار آ رہا ہے، کس شان سے بلایا، کس عظمت سے بلایا۔ بیت المقدس میں دیکھو، وہاں لاکھوں پیغمبروں کا استقبال یا کمیٹی بیٹھی ہے، اور ادھر فرمایا 2,80,000 فرشتہ استقبال کے لیے آ جائے، 70,000 فرشتہ دائیں طرف دوڑے، 70,000 فرشتہ بائیں طرف دوڑے، 70,000 فرشتہ آگے دوڑے، 70,000 فرشتہ پیچھے چلے، 2,80,000 نوری فرشتے تمام کے تمام آ جائے، استقبال کرے، چاروں طرف چلے اور تمام کائنات کو بتا دے کہ آج کائنات کا دلہا عرش عظیم پہ آ رہا ہے۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، الہ العالمین یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں، آواز دوں؟ فرمایا نہیں، سر پہ ہاتھ لگا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، انگلی مبارک پکڑ کے دبا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، قدم مبارک پکڑ کے تھوڑا سا کھینچ لوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، کسی جگہ سے گدگدا دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں، کپڑا پکڑ کے کھینچ لوں؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا الہی پھر بیدار کیسے کروں؟ فرمایا یہ جتنے طریقے تم نے بتائے ہیں، ہزاروں عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگایا ہے، بیدار کیا ہے، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو بیدار کیا ہے، ہزاروں چاہنے والوں نے اپنی چاہت والوں کو اس طریقے سے بیدار کیا ہے۔ جبریل دلہا نرالا ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے۔ کیا طریقہ کار ہو؟ فرمایا کچھ بھی ہو، ایسا طریقہ کار ہو آج تک نہ کسی نے استعمال کیا ہو اور نہ آئندہ کوئی کر سکے، کیا صورت ہو؟ فرمایا یہ جو تیرے سر پہ نوری ہے نا تاج، کروڑوں فرشتوں کی سرداری کا جو تاج ہے، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا اور لیٹ کر اس تاج کے ہلکے سے پر سے میرے محبوب کے قدم مبارک کے تلوے میں تھوڑی سی خراش کر دے۔ جبریل کہتا ہے الہی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کو پتہ تو چلے گا کہ نوری کس طرح جگا رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم سویا ہوا ہے، پتہ تو چلے نا۔ چنانچہ جبریل امین نے اسی طرح جگایا، نوری براق لے کے آیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عظمت ہی عظمت ہے، اور ہم کیا عظمت جانیں گے؟ خدا جس کا خود صلاح خواہ ہو ان کی عظمت کو خدا جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک جل شانہ نے زیادہ جا ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان مختص ہے، وہ بشیر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ سراج منیر بھی ہے، وہ تو اور نوروں کو اجاگر کرنے کے لیے تشریف لائے۔ کائنات میں اندھیرا چھا گیا تھا، ظلمت قدا بن گئی تھی دنیا، کوئی کسی کا نام لیوا نہ تھا، کوئی کسی کے حق کو شناخت کرنے والا نہ تھا، پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو
جن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا سارا جہان جانتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں مکے کے اس وقت کے مکے کی کوئی گلی ایسی نہیں جہاں سرکار مدینہ کو مارنا پڑے، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ مارا۔ اور کمال یہ مکے کے مردوں نے مارا، لڑکوں نے مارا، عورتوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، اور قربان جاؤں کالی کملی والے ماں سب کی کھائی، کام خدا کا کیا۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ سرکار مدینہ نے جولی پھیلا کے یوں دعا مانگی ہو یا اللہ میری ہڈیاں لوگوں نے زخمی کر دی، میرا بدن زخمی کر دیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، ساتھ تھا، تبلیغ فرمائی، اللہ کا قرآن لوگوں کو سنایا، اللہ کی توحید لوگوں کو بتائی، اور یہ بتایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام ملک میں راج اسی کا ہے، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ اسی کی قدرت ہے، اسی کا نظام چلتا ہے۔ ایک درخت کے ایک ایک پتے کا مالک وہ ہے، زمین کے ایک ایک ذرے کا مالک وہ ہے، پہاڑ کے ایک ایک سنگریزے کا مالک وہ ہے، سمندر کے ایک ایک قطرے کا مالک وہ ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ، سارے جہان کا کارساز وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، سارے جہان کی بگڑی بنانے والی پروردگار عالم کی ذات ہے۔ صحابی کہتا ہے تبلیغ فرما کے روانہ ہونے لگے، مایوس ہو کر لوٹنے لگے، طائف والوں نے بچے پیچھے لگا دیے۔ اندازہ لگاؤ طائف والوں نے اس چہرے کو زخمی کیا جس کے دیدار آسمان کے فرشتے نظر آتے ہیں، مشتاق نظر آتے ہیں کہ کون سی گھڑی آئے ہمیں بھی دیدار ہو۔ صحابی کہتا چاروں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا، میں نے بڑی کوشش کی میں آگے بڑھ کے پتھر کھاؤں، میں ہر طرف دوڑا، اچانک میرے کانوں میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک میں سے کڑاک کڑاک کر کے پتھروں کے لگنے کی آواز آنے لگی۔ اتنا مارا حضرت چکر کھا کر زمین پہ بیٹھ گئے، سستانے نہ دیا، ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا، جلدی کرو طائف سے باہر نکلو۔ صحابی کہتا نالائن مبارک لہو میں ڈوب گئے، جنگل میں تشریف لائے، کھجور کے سائے میں تشریف فرما ہو گئے۔ صحابی کہتا میرا اندازہ تھا آج تو بد دعا نکلے گی، آج تو ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آج ان کی بربادی ہو جائے گی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی، میں قریب ہوا، آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا اور دعا مانگی، اے زمین و آسمان کے رب اور زمین و آسمان کے پروردگار، دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا، اب تو تم مجھ سے راضی ہو جا۔ میری ہڈیاں ختم ہو جائے، میرا بدن ختم ہو جائے، سارا بدن لہولہان ہو جائے، تیری ذات کی قسم ہے میں مار کھاتا رہوں گا، تیرا نام لوگوں کو سناتا رہوں گا۔ جس دین کے لیے آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھونک مارنے سے دین نافذ ہو جاتا ہے، اخبار میں پیس آ جانے سے اسلام نافذ
जाता है या सिर्फ कलमा पढ़ने से निजात हो जाती है, ये अगर मसला पूछना हो सहाबा किराम से पूछो, जिनको निगाहे नबूवत ने ऐसा रंगा कमाल कर दिया। खुद नबी की जात तो बराबर बड़ा है, जो नबी के पास बैठे वो इतने ऊंचे बन गए, वो इतनी शान वाले बन गए, वो इतनी अजमत वाले बन गए, वो इतने रुतबे वाले बन गए कि हमारा अकीदा है सारी दुनिया की नमाजें, सारी दुनिया के रोजे, सारी दुनिया के हज, सारी दुनिया की खैरात, सारी दुनिया की इबादत एक पल्ले में रखो और सहाबी की ये नेकी कि उसकी आंख ने सरकार मदीना का दीदार किया है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। कौन मुकाबला करे इन हजरात का, जिन्होंने नमाजें भी ऐसी सूरत में पढ़ी। आज हम लोगों पे तो सफर में नमाज माफ हो जाती है, खाना पीना बढ़ जाता है, नमाज माफ हो जाती है। बीमारी अलामत है मौत की, बीमारी मरज निशानी है मौत की, और आज का मुसलमान बीमार पड़ा नहीं और नमाज गायब हुई नहीं। और खुदा के कहर से डरो, अल्लाह के वास्ते पे नमाजी बन के न मर, नाफरमान बन के न मर। सफर में नमाज का खास तौर से इहतमाम कर, तुझे क्या मालूम है वापस लौट के आएगा कि नहीं। ये सहाबा थे जिनको निगाहे नबूवत से रंगा था कि दुश्मन के मुकाबले में भी जमात की नमाज अदा करते थे। आधे मुजाहिदीन दुश्मन के मुकाबले में है तो एक सब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रही है। और सुनो, अल्लाह पाक ने भी इतना लिहाज किया सहाबा का, अगर तुम्हारा किबले से मुंह फिर जाएगा नमाज टूट जाएगी, सीना फिर जाएगा नमाज टूट जाएगी, हाथ को हरकत दोगे नमाज टूट जाएगी, पैरों के दोनों अंगूठे अगर जमीन से उठ जाएंगे नमाज टूट जाएगी। और फरमाया मेरे नबी के सहाबा, तुम तलवार चलाओ, तुम कत्ल करो, तुम शहीद हो जाओ, मैं खुदा तुम्हें नमाज में शामिल किए हुए हूं, तुम्हारी नमाज नहीं टूटती। फरमाया वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाह। जंग के मौके पे नमाज, रसूलुल्लाह की इमामत गायब नहीं, नमाजियों की नमाज गायब नहीं। तलवारें चल रही है और इधर नमाज हो रही है, सजदे हो रहे हैं, रुकू हो रहे हैं, गुलामी हो रही है, हम तो सना तराने से चल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं हो रही हैं। यानी ये लोग इस मौके पे भी नमाज की पाबंदी करते थे, और आज का मुसलमान अच्छा भला नमाज का एहतियात नहीं करता, पाबंदी नहीं करता। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 13 बरस तक इस कदर दुख उठाने पड़े। अगर आप हदीस की किताबों का मुताला करें, खुदा की कसम आदमी का जिगर फटता है। और मुसलमानों के मुसलमानों, सारे जहां के सरदार के 5-5 जिनके फाके, पैगंबर की बेटियों की इतनी लंबी फाका कशी, आवाज निकलनी बंद हो गई। हुजूर तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास खड़े हैं। आपने देखा हज़रत खदीजा रो रही है। फरमाया मेरी खदीजा सारी उम्र में अज़ुर्दा कभी नहीं हुई, परेशान कभी नहीं हुई, आज क्या बात है। फरमाने लगी मैं अपने ऊपर झेल सकती हूँ, अपने ऊपर झेल रही हूँ। ये नन्ही मुन्नी बच्चियां, ये रुकैया, ये उम्मे कुलसूम, ये 5 बरस की फातिमा, इनकी भूख की वजह से आवाज तक निकलनी बंद हो गई। अंदाजा लगा जिस पैगंबर की बेटियों का ये हाल बना हो, खुद उनका क्या हाल होगा। और ये हाल 1-2 दिन नहीं, 2.5 बरस तक चला है। कलमा पढ़ने वालों को दरख्तों के पत्ते न मिले। हजरत जंगल की तरफ तशरीफ ले जाने लगे, एक सहाबी ने आकर हुजूर को हदिया दिया। वो हदिया रुपया नहीं था, दिरहम नहीं थे, दनानीर
نہیں تھی، ایک صحابی نے حضور کو جھاڑیوں کے پتے دیے. شہنشاہ کائنات کی زندگی دیکھو. اور آپ واپس تشریف لائے، بناتے رسول کی اپنی بیٹیوں کی لین بنائی، اور رحمت والے ہاتھوں سے وہ جھاڑی کے پتے رحمت والے دامن میں سے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے، اور فرمایا لگتے جگر یہ پتے کھاؤ، قرآن پڑھو، موت آ جائے خدا کا قرآن نہیں چھوڑنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. کس حالت میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات نے اللہ کی توحید اور خدا کے قرآن کو نبھایا. میری تو آج بھی تمنا ہے، میں تو آج بھی چاہتا ہوں، موت تو برحق ہے، میں تو آج بھی چاہتا ہوں تیری اگر موت آ جائے، کفن میں تجھے رکھا ہوا ہو، لوگ آ رہے ہو، دیدار کر رہے ہو، زیارت کر رہے ہو، میں کہتا ہوں تیری اماں اگر تیرا منہ دیکھنے آئے، سورۃ یاسین پڑھتی ہوئی آئے، بہن تیرا منہ دیکھنے آئے، سورۃ ملک کی تلاوت کرتی ہوئی آئے، خالہ منہ دیکھنے آئے، سورۃ مزمل پڑھتی ہوئی آئے، رشتہ دار آئے، سورۃ رحمان پڑھتے ہوئے آئے، کوئی قل ہو اللہ پڑھتا ہوا آئے، کوئی سورۃ بقرہ پڑھتا ہوا آئے، میں تو چاہتا ہوں جب تیرا جنازہ گھر سے اٹھے قرآن کی چھاؤں میں روانہ ہو جا. نعرہ تکبیر. سارے گھر والے تجھے قرآن کی چھاؤں میں، قرآن کریم کی ہوا میں، قرآن کریم کی روشنی میں رخصت کر دیں، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معجزات کے تھوڑے اللہ نے دیے. اللہ غنی، پانی کے پیالے میں انگلی رکھ دی، پانی کے پیالے میں انگلی رکھ دی. قافلے والوں نے پانی طلب کیا، کالی کملی والے پانی نہیں. جانور پیاسے ہیں، آدمی پیاسے ہیں، آپ نے پیالے میں انگلی رکھ دی. آواز آئی میرے محبوب پانی چاہیے، جی اللہ پانی چاہیے. فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر کے آپ کو پانی دیا، پھر کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت. وہ کلیم اللہ تھے، آپ حبیب اللہ ہیں. پتھر میں لکڑی نہیں لگانی، پھر کیسے پانی ملے گا. فرمایا یہ پیاری انگلی اشارہ کرو چاند کا جگر پھٹ جائے، یتیم کے سر پہ پھیر دو بادشاہ بن جائے. یہ پیاری انگلی دعا کے لیے اٹھ جائے تو جہان میں تبدیلی آ جائے. اور فرمایا یہ نگاہ اگر یوں آسمان کی طرف اٹھ جائے تو قبلہ پھر جائے. تم اگر یوں دیکھو گے چمگاڈر پیشاب کر جائے گا. کالی کملی والے نے یوں دیکھا قبلہ بدل گیا. فرمایا یہ پیاری انگلی اگر کنکر ان ہاتھوں میں آئے تو کلمہ پڑھنے لگے. درختوں کو اشارہ کر دو جڑوں سے اکھڑ کر آ جائے، اشارہ کر دو واپس چلے جائے. اونٹ کے سر پہ رکھ کر پوچھو وہ اپنی فریاد کرے، چڑیا سے اشارہ کر کے پوچھو تیرا کیا حال ہے، وہ اپنا دکھ بتائے. فرمایا یہ پیاری انگلی پانی کے پیالے میں رکھو، انگلی تیری ہوگی کرم میرا ہوگا. ایسا چشمہ جاری کرو سارا قافلہ پانی پی. نعرہ تکبیر. کون ریس کر سکتا ہے. صورت بھی نرالی، سیرت بھی نرالی. اسی کو کہتا تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی. کیا کہنا ہے، اے لب مسکرائے آسمان پھٹ جائے. کسی نے ابو ہریرہ سے پوچھا تو نوکری نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، دھندا نہیں کرتا، تجھے بھوک نہیں ستاتی، تجھے پیاس تنگ نہیں کرتی؟ کہتا ہاں ہاں سب کچھ ہوتا ہے،
جب میں تنگ ہوتا ہوں میں اپنے آقا کا چہرہ ذرا تاڑ کے دیکھتا ہوں، میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا سمجھے عظمت انبیاء؟ کھجور کا تنا مسجد نبوی میں سوکھا ہوا خشک تنا جس سے پشت مبارک لگا کر خطبہ ارشاد جمعے کا فرماتے ہیں، کچھ کمزوری آ گئی، صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ممبر بنا دیا، پہلا جمعہ آیا، حضرت ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، کتابوں میں موجود ہے خشک لکڑی، ارے بے جان لکڑی، کھجور کی لکڑی، تر بھی نہیں پھلکیلی نہیں، خشک ہے، بلبلا پڑی، چیخ چیخ کر رونے لگی، حضرت نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا کیا بات ہے؟ آواز آتی ہے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی، ہر 8ویں دن مہر نبوت کا بوسہ مل جایا کرتا تھا، اب ممبر بن گیا، میں روؤں نہ تو کیا کروں، جدائی ہو گئی۔ ارے نبی کی جدائی کا لکڑی کو پتہ چل گیا، تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا، تمہیں ان کوٹھیوں کا پتہ ہے، تمہیں ان بنگلوں کا پتہ ہے، تمہیں دولت کا پتہ ہے، تمہیں گوداموں اور دکانوں کا پتہ ہے، خدا کی قسم تم کیا جانو کہ سرکار مدینہ کی غلامی کا کیا مزہ ہے۔ اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ عظمت انبیاء کا عنوان مسلمانوں سے نہیں، کافروں سے پوچھ لو مزہ آ جائے گا، نہ ماننے والوں سے پوچھو مزہ آ جائے گا۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ امیہ ابن خلف اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرنے لگے، کھنگورا مارنے لگا، حضرت نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا یہ گھوڑا تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کر نعوذ باللہ آپ کو قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں محمد الرسول اللہ تجھے قتل کروں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر امیہ ابن خلف اسی وقت گھوڑا بھی چھوڑ دیا، روتا ہوا گھر گیا۔ گھر والی کہتی ہے کیا ہوا؟ کہتا بیڑا غلط ہو گیا۔ کیا بات بنی؟ امیہ کہتا اس کالی کملی والے نے میرے قتل کی خبر سنا دی۔ دونوں میاں بیوی بیٹھ کے رونے لگے، محلہ آ گیا، کیا ہوا؟ دونوں کہتے ہیں تباہی پھر گئی، بربادی ہو گئی۔ اس آخر الزمان پیغمبر نے، بلال کے آقا نے، سہیل کے آقا نے، ابو ذر غفاری کے آقا نے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ وہ کافر کہنے لگے تیری بھی عقل ماری گئی، ارے وہ تو کمزور لوگ ہیں، ہم ان کو روزانہ مارتے ہیں، ہر وقت ان کو مارتے ہیں، تجھے کیا صدمہ ہوا؟ کہنے لگا مارنا کوئی دلیل نہیں، میں نے تم سب سے زیادہ مارا، ان کے غلاموں کو مارا، خود ان کو بھی مارا، پر اے مکے والوں ایک بات بتاؤ، 40 سال سے زیادہ ہم نے گزارے ہیں، ایک بات بتا دو جو اس زبان سے نکلی ہو کبھی غلط نہیں ہوئی۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کہتا، کسی صحابی کی یہ بات نہیں، دشمن کی بات ہے، مخالف کی یہ بات ہے، وہ کہتا ہے اس جیسا سچا اس کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ چنانچہ جنگ بدر کا موقع آیا، چھپ کے بیٹھ گیا، بڑی مشکل سے گھسیٹ کے لائے چودھری، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے چھڑی لے کے اس کے کندھے پہ مار دی، چلاتا ہوا گیا، زخمیوں میں پڑا تھا، کان کٹے پڑے تھے، ناک کٹے پڑے تھے، کاندھے کٹے ہوئے تھے، پیر لوگوں کے کٹے پڑے تھے، اس کو ذرا سی خراش تھی، چیختا تھا، علماء نے لکھا ہے بیل کی طرح آواز ہو۔ اور جب کافروں نے آڑ دلائی کہ یار ذرا سی خراش ہے، تجھے چودھری شرم نہیں آتی؟ یہ لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا کٹا ہوا ہے تو چیخ رہا ہے، آئے ہائے ہائے، لیاقت آباد کے غیور مسلمانوں،
خدا کی قسم اس دشمنان دین نے کیا بات کہی، اور کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو کسی نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو عبد الرحمن ابن عوف نے مارا، کسی کو سعد ابی وقاص نے مارا، اور تمہیں کیا معلوم ہے مجھے کالی کملی والے نے مارا ہے۔ اور کہنے لگا اگر غصے سے وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے میں پھر بھی مر جاتا، چیختا چیختا مر گیا۔ تو مکے کے کافر کا بھی یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان سچ بولنے والی کائنات اور کہنے لگا اگر غصے سے وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتے میں پھر بھی مر جاتا، چیختا چیختا مر گیا۔ تو مکے کے کافر کا بھی یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان سچ بولنے والی کائنات میں آئی۔ اس نبی آخر الزمان نے کیا کیا دکھ نہیں اٹھائے، کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھائی، اور ان کے ماننے والوں نے کیا کیا صدمے نہیں دیکھے۔ صحابہ کرام کی اتنی اونچی شان ہے، آج کوئی نقشبندی خاندان کا مرید ہے، کوئی صابری خاندان ہے، کوئی قادری خاندان ہے، کوئی چشتی خاندان ہے، صحابہ وہ ہے جو کالی کملی والے کے براہ راست مرید ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، کیا کہنا ان صحابہ کا جو حضور کے ہاتھ پہ بیعت کیا کرتے تھے، کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ ارے ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام الانبیاء ہو، اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جو پسینے تک کے قدردان تھے۔ صحابہ نے تو اتنی عظمت کی، سینگیاں لگوائی، خون نکلا، برتن میں جمع کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، اور یوں فرمایا کسی ایسی جگہ ڈال کے آنا کسی کا پیر نہ آ جائے۔ کیا قدر کریں گے ہم دین اور قرآن کی جو صحابہ نے کی۔ فرمایا ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آ جائے۔ جلدی سے واپس آ گئے۔ فرمایا عبداللہ ڈال آیا کہ جی حضور، کہ بے ادبی کی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا؟ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا کسی کی نظر بھی نہیں پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے تو پی لیا ہے، میں یہ برداشت نہ کر سکا کہ امام الانبیاء کا خون ہو اور میں اس کو زمین پہ پھینک دوں۔ فرمایا جاؤ جہنم کی آگ حرام ہو، جس خون میں میرا خون چلا گیا وہ خون جہنم کے قریب نہیں جا سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے سفیر بن کر آئے، بات کر رہے تھے، اور صحابہ کے سامنے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو وضو کے قطرے زمین پہ نہ گرنے دیے صحابہ نے، ہاتھوں پہ لیتے چہرے پہ ملا کرتے تھے، اور آپ کے منہ مبارک کا لعاب صحابہ کے بچوں کے لیے گھٹی کا کام دیتا تھا۔ صحابیات کہتی ہیں ہمیں اپنے بچوں کے منہ میں سے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ کھائے پانی میں لعاب ڈال دیا تو میٹھا ہو گیا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکھتی آنکھوں پہ لگا دیا تو شفا ہو گئی۔ صدیق اکبر کے پیر میں سانپ کاٹ گیا، اپنی پیاری انگلی سے وہاں مل دیا تو زہر ختم ہو گیا۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا تقدس ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری عطا کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو خلیل اللہ مانگنے والا ہو، ذبیح اللہ آمین کہنے والا ہو، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ آمین کہنے والی ہو، اور جس کو مانگ رہے ہو وہ محمد الرسول اللہ ہو۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ پھر اس پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے صدمے اٹھائے اس دین متین کی خاطر۔ غزوہ احد میں ہے
4 दांत निकल गए। बाबू दादा तुम कितने खुश नसीब हो, किसी के दांत दर्द की वजह से निकलेंगे, किसी के दांत पीड़ की वजह से निकलेंगे, किसी के दांत जड़ छोड़कर निकलेंगे। तुम्हारे दांत इमामुल अंबिया की तकलीफ दूर करते हुए निकल गए। उधर लहू थूक रहे हैं, उधर परेशानी है, चटाई जलाकर राख जख्मों में भरी जा रही है। उधर किसी ने आके बता दिया, वो काली कमली वाले तेरे प्यारे चचा के कई टुकड़े कर दिए गए। जाती रंजिश कोई नहीं, इनाम कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, तनाजा कोई नहीं। इतनी सी बात है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। आओ अल्लाह के मस्ते में आओ, जान कुर्बान कर दो, माल कुर्बान कर दो, नाम पैदा कर लो, कामयाब हो जाओ। ऐसी गुलामी। सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला जलीलुल कदर सहाबी, शादी हुई, सोए हुए हैं दुल्हा दुल्हन, वहां से आवाज आई इन्फिरू फी सबीलिल्लाह। कुफर ने इस्लाम को ललकारा। हजरत हंज़ला उठे और यूं बीवी पे नजर जमा रखी। घरवाली सहाबिया थी, कहने लगी क्या बात है, परेशान क्यों हो? कि डर रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं जिहाद में। कभी तू रोना शुरू कर दे, हिचकिचाना शुरू कर दे, सिसकियां लेनी शुरू ना कर दो, मेरा दिल न तुम तोड़ देना। कहने लगी जिस निगाह नबूवत ने तुझे मर्द मोमिन बनाया है, मुझे भी उसी दरबार से कलमा मोहम्मद मिला है। तुम क्या कहते हो? मैं रोऊंगी, मैं सिसकियां लूंगी, तुम्हारी राह में रुकावट बनूंगी? जाओ, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, मोहब्बत है, तो दुल्हन के अल्फाज पास हाथ बांध के ले जाओ, जाओ, और वापस आने की कोशिश न करना। हंज़ला की दुल्हन, क्या बात है, तुम्हें प्यार ना मिला? कहती बड़ा मिला। मोहब्बत नहीं मिली? बड़ी मिली। फिर क्यों कहती हो वापस ना आए? कहने लगी तमन्ना ये है कल खुदा की अदालत हो, अल्लाह का तख्त लगा हुआ हो, अदालत हो, इंसाफ हो, और अल्लाह पाक की आवाज लगाए, शहीदों के रिश्तेदार आओ, मैं आगे बढ़कर कहूंगी मैं भी एक रात के शहीद की बेवा कहलाती हूं। हंज़ला वो है जिसको नूरी फरिश्तों ने गुसल दिया। लाश नहीं मिलती थी, सहाबा अंदाजा लगाओ जिसको सरकार तलाश करते हो वो कितने मुकद्दरों वाला जवान होगा। फरमाया जाओ जाओ, मेरे हंज़ला को ढूंढ के लाओ। यूं चेहरे अनवर उठाया, फरमाया खा जाओ, हंज़ला का गुसल, दफन, कफन तमाम का तमाम नूरी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया है, वो उसमें मसरूफ है। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, तेरा प्यारा चचा सैयदना मीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के चेहरे पे नजर पड़ी तो नाक नहीं, इधर उधर झांक के देखा दोनों आंख नहीं, और नजर को वुसअत दी दोनों कान नहीं, थोड़ी सी नजर नीचे को की दोनों लब नहीं, मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, और नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे चक्कर खाकर बैठ गए और झोली फैला दी, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तुझे यूं ही मंजूर है, अगर मेरी फूफी सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरत जात यहां ना आती, अगर तू यूं ही राजी है, मैं अपने चचा के टुकड़े उठाने को तैयार नहीं। देख ले क्या हाल बन गया मेरे प्यारे चचा। टुकड़े जोड़े गए, गठरी सी बनाई गई,
کفن کے لیے جو چادر چچا ہو پیغمبر کا، بہادر شیر ہو، 11 ٹکڑے اللہ کی راہ میں کر دیے گئے ہوں، مگر حالت یہ ہے کہ کفن کے لیے صرف ایک چادر ہے، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپو تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھانپو تو سر کھلتے ہیں۔ پیغمبر نے روتے ہوئے فرمایا میرے پیارے چچا کے پیروں پہ درختوں کے پتے ڈال۔ اندازہ لگا عظمت انبیاء میں کیسے ہوگی۔ ارے اتنے بڑے بڑے دکھ اٹھا کر کے بھی پیغمبر کا پیمانہ صبر کبھی لبریز نہیں ہوا، کبھی بٹوا نہیں دی، کبھی کسی کے پیچھے نہیں لگے، مار کھائی اور سارے صحابہ کو مار کھانے کی عادت ڈالی۔ جو کی روٹیوں پہ گزارا فرمایا۔ اچھا میرا اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے، ذرا توجہ کرنا کی بات میرے یاد آئی، اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھی اگر غریب آدمی ہو اور وہ غربت میں رہے تو کیا کمال ہے، جب اسے ملتا ہی کچھ نہیں کہاں سے لائے؟ سرکار کا یہ فقر، سرکار کی یہ غربت اختیاری تھی۔ اللہ نے پوچھا میرے محبوب اگر آپ اجازت دیں اور چاہے یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دو، فرمایا میرے محبوب جس زمین کے ٹکڑے پہ تھوک دو گے سونا بن جائے گا، جہاں قدم رکھ دو گے چاندی بن جائے گی۔ اللہ نے پوچھا ہے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الہی ایک دن کھلا جو کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رکھ جو تیرے نام پہ صبر کیا کروں۔ نعرہ تکبیر، سعادت ختم نبوت۔ بادشاہ کی ہے اللہ نے، مدینہ ریاست کے بادشاہ ہے، اتنا آیا کہ مدینے کو امیر بنا دیا۔ جب کمی تھی کمی بھی اتنی تھی کہ ایک کھجور کا دانہ اور اس میں 3 صحابی شریک فرمائے۔ سرکار کی فوج کا ریشن دیکھو، سرکار کی فوج کا ریشن دیکھو، ایک کھجور کا دانہ اس میں 3 آدمی شریک کہ تینوں تقسیم کر لینا۔ ہمیں تو اگر ایک گائے بھی کوئی دے گا تو 3 آدمی تقسیم کر کے کھا لینا، وہ ایک ہی ہڑپ کر جائے گا۔ ان حضرات کے یہاں تو سارا ہی کمال تھا۔ ایک اللہ والے نے زمین خریدی، مکان بنانے کے لیے اس نے بنیادیں کھودی، تو وہاں سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا۔ اصل تو ہمارے مقدر میں کہاں ہے کہ سونے کے مٹکے نکلیں، اور اگر نکل بھی آئے گا تو ہم کسی کو بتائیں گے تھوڑا ہی، بلکہ مزدوروں کو اس دن بگا دیں گے، جاؤ آج کام نہیں کرتے ہم بھائی، اپنا موڈ ٹھیک نہیں آج جاؤ، کبھی یہ ساتھی نہ بن جائے۔ مگر یہ غلام ہے کالے کملے والے کا، مٹکا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کے لے کے گیا جس سے زمین خریدی۔ کہتا میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیرا ہے، سنبھال اپنا بھائی۔ آگے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھا نا، تو کہنے لگا سچی بات یہ ہے نہ مجھے میرے باپ نے بتایا، نہ میرے دادا نے بتایا، نہ میں نے دفن کیا، اب یہ بلا تیری ہے، جس کی زمین سونا اس کا، میرا نہیں ہے تیرا۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو صحابہ لڑا کرتے تھے، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ میں تمہیں بتا دوں صحابہ کیسی لڑائی لڑا کرتے تھے۔ آج ہماری لڑائی ہے دکان میری، وہ کہتا ہے میری، وہ کہتا ہے حکومت میری، دوسرا کہتا ہے میری، یہ کاروبار میرا، وہ کہتا ہے میرا، یہ زمین میری، وہ کہتا ہے میری، اور صحابہ لڑ رہے ہیں میں بھی مانتا ہوں، مگر وہ کہتا ہے کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں تیرا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، اب وہ جو سونے کا مٹکا بھرا ہوا لے کے آیا تھا نا، اس نے آدمی اکٹھے کیے اور کہنے لگا لوگوں جب سے میں نے کلمہ پڑھا رب کائنات کی قسم ہے میرے حلق سے پرائے حق کے پانی کا گھونٹ بھی نہیں گزرا، میں اس سونے کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں، اسے کہو زمین والے کو یہ اپنا سونا سنبھالے۔
وہ کہنے لگا مالک کائنات کی قسم ہے، جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے پرائے مال کا لقمہ کبھی نہیں گزرا، میں اپنی آخرت کیوں خراب کروں؟ زمین تیری، سونا تیرا، اٹھا کر اپنے گھر لے جا۔ لڑ رہے صحابہ، جج کے پاس چلے گئے لڑتے لڑتے۔ جج بھی انہی میں سے ہے نا، آج کل کا اگر کوئی ہوتا، چلو میاں اگر تمہارا دونوں کا نہیں ہے تو ہماری کوٹھی پہ پہنچا دو۔ اور اگر میرے جیسا وہاں کوئی کھڑا ہوتا کہتا ہوں میاں آؤ میرے سے مدرسے کی رسید کٹوا دو۔ خدا کی قسم جب یہ واقعہ سنتے پڑتے تھے کئی مرتبہ دل کرتا یار اس وقت موجود نہ ہوئے، ورنہ کچھ نہ کچھ رگڑا لگانا چاہیے تھا۔ دونوں نے انکار کر دیا، میرا نہیں، وہ کہتا ہے میرا نہیں۔ جج بھی ان میں سے ہی ہے، کہنے لگا سارے کو سبحان اللہ، ہائے ہائے کیسے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ جج نے پوچھا ان دونوں لڑنے والوں سے کہ بھی تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک نے کہا جی میرے پاس لڑکا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تیرے پاس کیا اولاد ہے؟ اس نے کہا جی لڑکی ہے۔ پھر کہنے لگا میرے حکم سے اس لڑکے کی اور اس لڑکی کی شادی کرو، ان کا نکاح کرو، اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کرو، یہ ان کو دے دو، ان کا حق ہے یہ۔ آج ہم لوگ جن چیزوں کو برا نہیں سمجھتے، خدا کی قسم قبر میں وہی بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ اتنے بڑے نبی، فرمایا میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی اور پھول کی پتیوں کا نبی، رب کائنات کی قسم ہے نبیوں کا نبی۔ نعرہ تکبیر، شہادت فتح نبوت۔ آخری وقت میں فرمایا جس کا میں نے حق دینا ہو وہ وصول کر لے، جس کا میرے ذمہ قرض ہو وہ لے لے، زبان سے میں نے اگر کسی کی توہین کی ہو اس دنیا میں بدلہ لے لے، آخرت میں مطالبہ نہ کرے۔ شہنشاہ کائنات کا عمل دیکھو، نمونہ دیکھو، سیرت دیکھو، آخری وقت میں بھی کتنا خوف خدا ہے۔ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں جس لباس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 11 پیوند لگے ہوئے، ہر وقت کوٹھی بنگلے کا تصور نہ رکھو۔ اس لیے قرآن کریم کہتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور میری زمین پہ اکڑ کی نہ چل، تو میری زمین کو چیر نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا۔ عمل دیکھو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کے اور میرے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کے بارے میں فرمایا پوری امت اس کی وارث ہے، میں قرآن کریم تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ اہل بیت نے اسی پر عمل رکھا، صحابہ کا اسی پہ عمل رہا، علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر عمل رکھا، اور ایسے ایسے اللہ والے آئے، ایسے ایسے نیک آئے کہ ان کی سجدے میں موت آئی۔ نماز ایک بڑا اہم فریضہ ہے جو کسی مرد عورت پہ معاف نہیں، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی حضور میں عاجزی کرو، اور اپنے آپ کو خدا کے بندے سمجھو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سمجھو، اور نماز کی پابندی کرو۔ ایک بات سن لو میری، رب کائنات کی قسم ہے اگر یہ امت دوزخ کی طرف گئی تو فرشتے روئیں گے، فرشتے روئیں گے۔ قرآن کہتا سألہم خزنتها ألم يأتكم نذیر، ارے تم نے قرآن نہیں سنا ہو جہنم میں جانے والوں، نہیں سنا قرآن؟ قرآن کریم سنتے سنتے بھی اگر تم جہنم میں جا رہے ہو تو ہے تمہاری زندگی میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت انبیاء، عظمت انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا بڑا آسان ہے، اور کون بیان کر سکتا ہے؟
ان حضرات کی ثابت قدمی، ان حضرات کا استقلال، ان کی شجاعت، ان کی جرأت، ان کی بہادری، ان کی خدا ترسی، ان کی خدا خوفی اور ان کی صلہ رحمی، پتھر کھا کے دعائیں دینا، گالیاں سن کر پھول برسانا، ساری رات گشت کرنا، یتیموں کا وارث بننا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اہل مدینہ جس کا کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد رسول اللہ بنتا ہوں۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا، مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے محتاج روئے، مدینے کی بیوائیں روئی کہ آج ہم بیوار سے ہوئے۔ تو آپ بھی ایسا کریں۔ میں تو یہی بس آخری بات ہے میری، کل بھی آپ کو بلانا ہے، سر رات اگر بٹھائیں تو پھر آپ کہیں گے کہ پھر دیر سے چھوڑیں گے۔ میرا تو یہی کہنا ہے، جس کا لینا دینا ہو چکا لو، نہ معلوم کئی دن کی زندگی باقی ہے۔ یہاں ناک نیچا کر لو کوئی بات نہیں، وہاں قبر کے انگاروں میں پڑا تو تباہی آ جائے۔ قیامت کی ذلت بہت بڑی ذلت ہے۔ جس کا گناہ کیا ہو معافی چالو، جس کا دینا ہو یا دے دو یا معاف کرا لو، نمازوں کی قضا نکالنے شروع کر دو، نمازوں کی پابندی کرو۔ یہی خطبہ ہے آخری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یوں فرمایا سب تک میری بات کو پہنچا دینا۔ اللہ پاک ان آیتوں میں جو میں نے تلاوت کی تھی فرمایا کہ یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ چراغ ہے جس کا روشن کرنے والا خود خدا ہے۔ فرمایا وہ روشن اتنا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی۔ پوری دنیا مل کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، چراغ کو، قرآن کو اگر مٹانا چاہے، کائنات مل سکتی ہے، خدا کا قرآن نہیں مل سکتا۔ نبی کی ختم نبوت پہ جو ہاتھ ڈالے گا برباد ہو جائے گا، لعنتی ہو کے مرے گا، تباہ ہو جائے گا، مگر سرکار مدینہ کی ختم نبوت کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق ڈال نہیں سکتا۔ اس لیے ہم غلاموں کو چاہیے کہ ہم آپ کی دستار کی حفاظت کریں، ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کریں، آپ کی ایک ایک سنت کی تابع داری کریں۔ مسلمانوں، پانی تو آدمی ویسے بھی پیتا، اگر یہ نیت کر کے 3 سانس لے لے کہ میرے آقا کی سنت ہے، پیاس بھی بجھ گئی، پیٹ بھی بھر گیا، ثواب بھی مل گیا۔ کھانا تو ویسے بھی کھانا ہے، اگر دائیں ہاتھ سے شروع کر دو، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو، ارے پیٹ بھی بھر جائے گا، اور قیامت میں آقا فرمائیں گے یہ تو وہ ہے جو میرے طریقے کے بغیر نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ ہر بات میں سنت کی تابع داری کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان آئندہ باد۔